بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نارائن باوا، رسالو اور نیکی رام یہ افسانہ لاجونتی کے کردار ہیں۔ کندن، چیپلن فادر خشر، لکھی، یہ تینوں جو ہیں افسانہ یوکلپٹس کے کردار ہیں، اور یہ دونوں افسانے جو ہیں لاجونتی اور یوکلپٹس راجندر سنگھ بیدی کے افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہیں، جو کہ داخل نصاب ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دلچسپ، دلکش، مینا بازار، نیکی کا پھول، طاہرہ اور خوفناک محبت یہ سبھی عبدالحلیم شرر کے ناول ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ زعفران، ستارہ اور عنبر، دل آرام، کافور اور سلیم یہ سبھی جو ہیں ڈرامہ انارکلی کے کردار ہیں۔ بسم اللہ اور فیض علی، بسم اللہ اور فیض علی یہ ناول امراؤ جان آدا کے کردار ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ زعفران، ستارہ، عنبر، دل آرام، کافور اور سلیم یہ ڈرامہ انارکلی کے کردار ہیں، اور بسم اللہ اور فیض علی یہ ناول امراؤ جان آدا کے کردار ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غالب کا دیباچہ بوستان خیال کی کس جلد میں شامل ہے؟ غالب کا دیباچہ جو ہے وہ بوستان خیال کی کس جلد میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حدائق الانظار، تیسرا نمبر اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ غالب کا دیباچہ جو ہے بوستان خیال کی جلد حدائق الانظار میں شامل ہے۔ بوستان خیال کو محمد تقی خیال نے محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں لکھا تھا۔ محمد تقی خیال کا پورا نام میر تقی الجعفری الحسینی تھا اور تخلص خیال کرتے تھے۔ محمد تقی خیال گجرات کے رہنے والے تھے۔
ان کے استاد جو ہے محمد افضل ثابت عالمگیری تھے۔ بستان خیال 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ خواجہ امان دہلوی نے بستان خیال کو اردو میں ترجمہ کیا تھا، اور سب سے پہلے اردو میں ترجمہ جو ہے عالم علی نے کیا ہے۔ بستان خیال کا پہلی جلد کا نام مہدی نامہ ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ بستان خیال کا پہلی جلد کا نام مہدی نامہ ہے۔ اس میں سلطان مہدی اور سلطان اسماعیل کا ذکر ملتا ہے۔ اصل قصہ حدائق الانظار کے نام سے دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے، جسے خواجہ امان دہلوی نے ترجمہ کیا تھا۔ ہیرو معز الدین شہزادی شمس تاجدار، یہ بہت سی کہانیوں کا مجموعہ ہے، اور ہر قصہ کا مرکزی کردار معز الدین رہتا ہے۔ بستان خیال میں 5 اہم طلسمات ہیں: طلسم اجرام اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق۔ یاد رہے ساتھیوں کہ بستان خیال میں 5 اہم طلسمات ہیں: طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق وغیرہ ہیں۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو معز الدین فتح کرتا ہے۔ یاد رہے، طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے۔ طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق، یہ دونوں کو جو ہے اکبر خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ بستان خیال کا سب سے پہلا اردو ترجمہ عالم علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے 1840 عیسوی میں کیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل محققین کی زمانی ترتیب کون سی صحیح ہے؟ خوب اچھے سے پڑھیے اور اس کا آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش جو ہے 1870 عیسوی کو میرٹھ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1961 عیسوی کو کراچی میں۔ قاضی عبدالودود کی پیدائش جو ہے 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں ہوئی ہے، اور وفات 1984 عیسوی کو بہار میں ہی ہوئی ہے۔ رشید حسن خان، ان کی پیدائش جو ہے 1925 عیسوی کو شاہ جہاں پور میں ہوئی ہے، اور وفات 2006 عیسوی کو۔ جمیل جالبی کی پیدائش 1929 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2019 عیسوی کو کراچی میں۔ تو ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ صحیح زمانی ترتیب یہی ہے: 1870 مولوی عبدالحق، 1896 قاضی عبدالودود، اس کے بعد رشید حسن خان 1925، پھر جمیل جالبی 1929۔ تھوڑا جمیل جالبی کے بارے میں مختصر بات کر لیتے ہیں۔ جمیل جالبی کا اصل نام جو ہے محمد جمیل خان تھا، اور جالب دہلوی سے نسب ان کا ملتا تھا، اس لیے یہ جالبی کہلاتے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد ابراہیم خان تھا، اور والدہ کا اکبری بیگم۔ انہوں نے سندھ یونیورسٹی کراچی سے 1971 عیسوی میں پی ایچ ڈی کیا تھا،
1976 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की डिग्री ली थी। इनकी अहम तसानीफ़ नई तनक़ीद, ये 23 मज़ामीन का मजमुआ है। तनक़ीद और तजर्बा, ये 24 मज़ामीन पर मुश्तमिल हैं। अदब, कल्चर और मसाइल, इसमें जो है 56 उन्वानात शामिल हैं अदब, कल्चर और मसाइल में। नई तनक़ीद, तनक़ीद और तजर्बा, अदब, कल्चर और मसाइल। मुआसरे अदब, कौमी ज़बान, मीर तक़ी मीर। कौमी ज़बान, यकजहती, नफाज और मसाइल, कौमी अंग्रेज़ी लुगत। मक़ालातुश्शिअरा, शुअरा, हुमायूं नामा, इक़बाल नामा, हिदायत नामा, अरस्तू से एलियट तक, एलियट के मज़ामीन, जानवरिस्तान, पाकिस्तानी कल्चर, अदबी तहक़ीक़, दीवान हसन शौक़ी, दीवान नुसरती। और इन्होंने मसनवी पदम राव को 1973 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये किया था। बज़्म खुश नफ्सा, ये सभी जो हैं इनकी अहम तसानीफ़ हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है, उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला 25। उमराव जान अदा यह नावल जो है 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रसवा का शाहकार नावल है जो 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया था और यह एक नफ्सियाती नावल है। इसमें 25 हिस्से हैं और इस नावल में फ़्लैश बैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। याद रहे कि नावल उमराव जान अदा में फ़्लैश बैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। मिर्ज़ा हादी रसवा की पैदाइश जो है 1858 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद में। वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद तकी था। मिर्ज़ा हादी रसवा का शुमार नफ्सियाती नक्कादों में होता है। याद रखना दोस्तों कि मिर्ज़ा हादी रसवा का शुमार जो है नफ्सियाती नक्कादों में होता है। अफ़शाए राज 1896, ये मिर्ज़ा हादी रसवा की पहली अदबी और तख्लीकी कोशिश है। अफ़शाए राज, ज़ात शरीफ, शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम, ये सब भी मिर्ज़ा हादी रसवा के अहम नावल हैं। मोहम्मद हसन का कौल है, सरशार के फसन आज़ाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। बकौल मोहम्मद हसन, पंडित रतन नाथ सरशार के फसान आज़ाद और मिर्ज़ा हादी रसवा का उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। यह कौल जो है मोहम्मद हसन का है। नूरुल हसन नकवी ने लिखा है कि उमराव जान अदा को मुअज्जज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं। याद रखना है दोस्तों कि नूरुल हसन नकवी ने लिखा है कि उमराव जान अदा को मुअज्जज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं। मुशायरे में शरीक होने वाले शोरा जो हैं शेख साहब, पंडित साहब, खान साहब और आगा साहब रहते हैं। उमराव जान अदा के अहम किरदार खानम जान, दिलावर ख़ान, राम दही, बिस्मिल्ला जान, गौहर मिर्ज़ा, करीम, राशिद अली, राजा ध्यान सिंह, बुआ हुसैनी, नसीबन और पीर बख्श वग़ैरह हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा है नावल उमराव जान अदा लखनवी तहज़ीबी ज़िंदगी का एक मुरक्का है। नावल उमराव जान अदा लखनऊ तहज़ीबी ज़िंदगी का एक कामयाब मुरक्का है। लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का एक कामयाब मुरक्का है। दलील है, मिर्ज़ा रसवा ने लखनऊ की तहज़ीबी फ़िज़ा को नावल में मरकज़ी हैसियत दी है। सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। खूब अच्छे से पढ़िए और सोच समझकर जवाब दीजिए।
تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں تیسرا، دعویٰ صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ دلیل بھی صحیح ہے۔ ناول امراؤ جان ادا لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا ایک کامیاب مرقع ہے، یہ بات صحیح ہے، اور مرزا ہادی رسوا نے لکھنؤ کی تہذیبی فضا کو اس ناول میں مرکزی حیثیت دی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 8 ہے، صبرس میں عافیت شہر کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ناموس، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ صبرس میں عافیت شہر کے بادشاہ کا نام جو ہے ناموس رہتا ہے۔ اب مختصر بات کر لیتے ہیں صبرس کے بارے میں۔ صبرس 1635 کے اہم کردار، سستان ملک کا بادشاہ عقل، بیٹا جو ہے دل، علاقۂ تن کا حکمران رہتا ہے۔ سستان جو ہے ملک کا بادشاہ عقل جو ہے وہ ملک سستان کا بادشاہ رہتا ہے، اور بیٹا دل ہے، اور یہ علاقۂ تن کا حکمراں ہے۔ نظر جاسوس ہے، ناموس عافیت شہر کا بادشاہ ہے، رقیب شہر سنگار کا نگراں اور بادشاہ عشق کا غلام رہتا ہے۔ رقیب جو ہے شہر سنگسار کا نگراں ہے اور بادشاہ عشق کا غلام ہے۔ قامت اور ہمت، قامت جو ہے ہمت کا بھائی ہے، جو عاشقوں کو جانچتا پرکھتا اور مدد کرتا ہے۔ شہزادی حسن زلف لٹ ہے، اور یہ شہزادی حسن کی سہیلی رہتی ہے جو باغ رخسار میں ملتی ہے۔ غمزہ عشق کا سپاہی ہے، خیال حسن کا غلام ہے، وہم عقل کا وزیر ہے، توبہ زرق کا بیٹا زہد پہاڑ کا نگراں ہے۔ مہر جو ہے عشق کا کمانڈر ہے، ہلال حمزات کا ماہر جنگ ہے، ناز حسن کی دائی رہتی ہے، وفا صفت سالار مہر کی بیٹی ہے، غیر رقیب کی بیٹی ہے اور دل پر عاشق ہو جاتی ہے۔ صبر عقل کا صفت سالار رہتا ہے۔ بادشاہ ناموس آب حیات کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سو مرد کے منہ کا پانی ہے۔ نظر جو ہے یہ خود کو کیمیا گر بتاتا ہے، نظر جو ہے یہ خود کو کیمیا گر بتاتا ہے۔ قامت اپنے غلام کی مدد سے نظر کو گھاس کی تہ میں چھپا دیتا ہے۔ خیال حسن کی تصویر بناتا ہے۔ عقل اور عشق میں 4 دن تک جنگ چلتی ہے۔ حسن کی طرف سے غمزہ، قامت، زلف حصہ لیتے ہیں۔ صلح کرنے کے بعد جو ہے قامت ہمت سے کہتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے۔ عشق عقل کو اپنے دربار کا وزیر بناتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دعویٰ اور دلیل ہے، اسے غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے، بیدی عورتوں کی نفسیات کی عکاسی کا بہت بڑا فنکار ہے۔ دلیل ہے، اس نے مختلف صورتحال میں عورتوں کی پیچیدہ نفسیات کی فنکارانہ عکاسی کی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، دعویٰ صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ دلیل بھی صحیح ہے۔ بیدی جو ہے عورتوں کی نفسیات کی عکاسی کا بہت بڑا فنکار ہیں، اور انہوں نے مختلف صورتحال میں عورتوں کی پیچیدہ نفسیات کی فنکارانہ عکاسی کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا اور آخر شب کے ہم۔
میرے بھی صنم خانے 1949، سفینہ غم دل 1952، آگ کا دریا 1959 اور آخر شب کے ہم سفر 1979۔ تو اس کا صحیح زمانی ترتیب پہلا ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا مختصر بات کر لیتے ہیں۔ میرے بھی صنم خانے 1949 یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر کا، اور یہ ناول جو ہے علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا نام جو ہے علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ سفینہ غم دل 1952، یہ عنوان جو ہے سفینہ غم دل کا یا قرۃ العین حیدر نے فیض احمد فیض کے نظم صبح آزادی سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ شعر ہے: کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ آگ کا دریا 1959، اس کا عنوان جو ہے قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ناول آخر شب کے ہم سفر، اس کا عنوان جو ہے قرۃ العین حیدر نے فیض احمد فیض کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ شعر ہے: آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبا صبح کدھر نکل گئی۔ ان کا پانچواں ناول جو ہے کار جہاں دراز ہے 1977۔ یہ ناول کا عنوان بھی جو ہے علامہ اقبال کے شعر سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ شعر ہے: باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور اس شعر سے انہوں نے قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا عنوان جو ہے اخذ کیا ہے، کار جہاں دراز ہے۔ چھٹا ناول گردش رنگ چمن 1987۔ اس ناول کا عنوان جو ہے قرۃ العین حیدر نے مرزا غالب کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ شعر ہے: عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن، گردش رنگ چمن ہے ماہ وصال عندلیب۔ یہ شعر جو ہے مرزا غالب کا ہے، اور اس شعر سے ہی قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول گردش رنگ چمن کا جو ہے گردش رنگ چمن سے جو ہے اس شعر سے جو ہے گردش رنگ چمن کا عنوان جو ہے اس شعر سے اخذ کیا ہے۔ اور یاد رہے دوستوں کہ قرۃ العین حیدر کا صرف ایک ناول جو ہے چاندنی بیگم کو چھوڑ کر ان کے سب ناول جو ہیں سب ناول کے عنوان جو ہیں کسی نہ کسی شعراء کے کلام سے ماخوذ ہیں، صرف چاندنی بیگم کو چھوڑ کر۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جھوٹوں شام کیا، ذیل کے مصروں سے مصرع اولا کی نشاندہی کر کے شعر پورا کیجیے۔ مصرع اولا یعنی پہلا مصرع سے شعر مکمل کرنا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا۔ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں تو شام کیا۔ یہ شعر جو ہے میر تقی میر کا ہے، اور یہ شعر داخل نصاب ہے۔ میر تقی میر کے داخل نصاب غزل کے اشعار: الٹی ہو گئے سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، عہد جوانی
عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لے آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا، ناحق ہم مجبوروں پر یا تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا، کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہیں سے سلام کیا، یا کہ سپید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ یہ اشعار جو ہیں میر تقی میر کے ہیں اور یہ داخل نصاب ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 12 ہے، پوچھا کوئی وجہ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، میں ابھی جاننا چاہتا ہوں، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ یہ مکالمہ ناول گودان کے کن دو کرداروں کے درمیان ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ رائے صاحب اور رودر پال سنگھ کے درمیان جو ہے یہ مکالمہ جو ہے ہوتا ہے۔ گودان یا منشی پریم چند کا مشہور ناول ہے جو 1936 عیسوی میں سرسوتی پریس بنارس سے ہندی میں شائع ہوا تھا اور اردو میں 1937 عیسوی کو مکتبہ جامعہ نئی دہلی سے شائع ہوا تھا۔ ناول گودان میں 36 ابواب ہیں۔ اس کے اہم کردار ہوری، بیوی دھنیا، بیٹا گوبر، بیٹی سونا اور روپا ہے۔ گوبر کی بیوی جھنیا ہے، جھنیا بھولا اہیر کی بیٹی ہے، چنو گوبر کا لڑکا ہے، صوبہ اور ہیرا ہوری کے بھائی ہیں، پنیا ہیرا کی بیوی ہے، رائے اگرپال اور زمیندار رہتا ہے اور اس کا لڑکا رودر پال ہے، مالتی کی بہن سروج ہے، داتا دین پنڈت ہے جو ماتا دین کا لڑکا ہے، مسٹر مہتا فلسفہ کے پروفیسر ہے، مسٹر کھنہ بینک مینیجر ہے، اومکار ناتھ بجلی اخبار کا ایڈیٹر رہتا ہے، شیام بہاری وکیل ہے، مرزا خورشید شکر مل کا مالک ہے اور یہ مزدوروں کی یونین کا صدر رہتا ہے مرزا خورشید۔ کہیں آپ سے یہ بھی پوچھا جائے کہ مزدوروں کی یونین کا صدر کون ہے تو آپ ضرور بتا دیجئے گا کہ مرزا خورشید۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم شعاع امید اقبال کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ضرب کلم۔ اور یاد رہے ساتھیوں کہ اس کے علاوہ جو شامل نصاب اقبال کی نظمیں ہیں، ساقی نامہ، لینن خدا کے حضور میں، لالائے صحرائے اور ذوق و شوق، یہ چاروں نظمیں جو ہیں یہ علامہ اقبال کے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہیں۔ صرف نظم شعاع امید جو ہے یہ ضرب کلم میں شامل ہے۔ سوری میں نے غلط بتا دیا، بانگ درا میں نہیں ہیں، یہ بال جبریل میں شامل ہیں۔ یہ چاروں نظمیں جو ہیں لالائے صحرائی، ساقی نامہ، لینن خدا کے حضور میں اور ذوق و شوق، یہ چاروں نظمیں جو ہیں علامہ اقبال کے شعری مجموعے بال جبریل میں شامل ہیں اور شعاع امید جو ہے یہ ضرب کلم میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے بانگ درا 1924 عیسوی منظر عام پر آیا تھا، بال جبریل 1935، ضرب کلم 1936 اور چوتھا ارمغان حجاز 1938۔ ارمغان حجاز جو ہے یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف جو ہے علم الاقتصاد ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فعل اپنے معنی کے اعتبار سے کل کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا۔ فعل اپنے معنی کے اعتبار سے کل 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ سوال نمبر 15 ہے، ذیل میں سے کس کا تعلق معنیات سے نہیں ہے؟ ان میں سے کس کا تعلق جو ہے معنیات سے نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، تأثر کا تعلق جو ہے وہ معنیات سے نہیں ہے۔ تصور، تخالف اور ترادف، یہ تینوں کا جو ہے تعلق معنیات سے ہے، تأثر کا نہیں ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، نظامی بیدری کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ اور پدم راؤ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، راجا اور وزیر کا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو فخر الدین نظامی نے احمد شاہ بہمنی کے دور میں 1421 اور 1435 عیسوی کے درمیانی حصہ میں لکھا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ہندی اور مقامی الفاظ کی بہتات ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا انتساب جمیل جالبی نے بابائے اردو کے نام کرتے ہوئے فارسی کا مشہور مقولہ حق بحقدار سید درج کیا ہے۔ 1973 عیسوی میں جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کیا تھا۔ سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف کرایا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ سب سے پہلے جو ہے نصیر الدین ہاشمی نے ہی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف کرایا تھا اور اس کا نام بھی تجویز کیا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے تمام عنوانات فارسی میں ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے اہم کردار قدم راؤ ہیرا نگر کا راجہ ہے، پدم راؤ قدم راؤ کا وزیر ہے جس کے سر پر دم ہے، جس کے سر پر پدم ہے، اخرناتھ ایک جوگی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوالات کے جواب اس اقتباس کی روشنی میں دیجیے۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح و کبھی شام، آفاق کے ہر گوشہ سے اٹھتی ہیں شعاعیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش۔ نظم کا یہ اقتباس کس شاعر کی تخلیق ہے؟ علی، اقبال، فیض یا چکبست؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، علامہ اقبال۔ یہ اشعار جو ہیں علامہ اقبال کے ہیں، اور یہ شعر جو ہے، یہ اشعار جو ہیں علامہ اقبال کا نظم شعاع امید میں شامل ہیں، اور نظم شعاع امید جو ہے اقبال کے شعری مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوالات 18 سے 21 تک کے جواب اس اقتباس کی روشنی میں دیجیے، غور سے پڑھیے اور اس کے جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح و کبھی شام، مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام، نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نے مثل صبا طوف گل و لالہ میں آرام، پھر میرے تجلی قدئے دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیابان و در و بام، آفاق کے ہر گوشہ سے اٹھتی ہیں شعاعیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش، ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن، افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش، مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش، پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ اس نظم کا عنوان بتائیے جس کا یہ اقتباس ہے۔
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو شعاع امید، تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اس نظم میں عالم لاہوت کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ سوال نمبر 19 ہے کہ عالم لاہوت کی صفت اس نظم میں یعنی نظم شعاع امید میں کیا بتائی گئی ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، آیا ہے مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ یہی عالم لاہوت کی صفت جو ہے یہ بتانا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، عالم لاہوت کی صفت جو ہے خاموشی بتائی گئی ہے۔ سوال نمبر 20 ہے لذت نظارہ سے کون محروم نہیں ہے؟ لذت نظارہ سے کون محروم نہیں ہے؟ شعر ہے یہاں، مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ یہاں اس کا جواب دینا ہے کہ لذت نظارہ سے کون محروم نہیں ہے، مشرق، مغرب، شمال یا پھر جنوب؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو پہلا، مشرق۔ لذت نظارہ سے مشرق جو ہے وہ محروم نہیں ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آخری سوال ہے آفاق کے ہر گوشے سے اٹھنے والی شعاعیں کس سے ہم آغوش ہوتی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، خورشید۔ آفاق کے ہر گوشے سے اٹھنے والی شعاعیں جو ہیں خورشید سے ہم آغوش ہوتی ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔